سکتا ہے کہ خالد صاحب آپ میں بھی پھر الفاظ گزروں گا، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اساتذہ کے اندر ڈیڈیکیشن، لیک آف ڈیڈیکیشن ہے، کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا. یعنی ہم جس کاز کے لیے ہم جس کام کے لیے ٹھہرے ہیں، جو ہمارا بینر ہے، میں میتھس ٹیچر ہوں، میں سوشل اسٹڈیز پڑھاتا ہوں، میں لینگویج پڑھاتا ہوں، تو میں نے کسی وقت پڑھ لی ہے، کسی وقت آج پڑھا رہا ہوں، تو ایسا نہیں چلنے والا. تو ہم اپنے کاز کے لیے وقف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ہم جو ہے اپنے فرائض کو بہت باشعور انداز میں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب رہی بات تعلیم معیار کی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی معیار گر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانا قلعہ تھا گر رہا ہے، گھر پرانا ہو گیا تھا گر رہا ہے. تعلیمی معیار گر رہا ہے سے مطلب کیا لیتے ہیں؟ بہت ساری جو ہے اصطلاحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم تعلیمی معیار کو بڑھانا چاہتے ہیں. بہت سوچ کر اگر کہیں کہ یہ جو گر رہا ہے اسے دیکھ کے محلے میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اس سے بھی پوری طرح واقف. یہ جو ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے میٹیریل کی فہرست سے واقف ہے مگر اس کو ہم جمع نہیں کرتے. ایسا پرابلم ہمارے سامنے ہے. میں کہوں آپ کو کہ اب تھیوری جگاری ہمارے پاس ہر موقع پر جو ہے اساتذہ کی جتنی جو ہے اورینٹیشن پروگرام ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے. تعلیم، آج ہم تعلیم کے ذریعے ایک ہم رہتی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ایسی شخصیت کو ہم بچے کے اندر پروان چڑھانا چاہتے ہیں. اب جو لوگ ان تفصیلات سے واقف ہیں وہ بیچارے بھی کچھ حد تک کسی افہام و تدبیر تک بات کو پہنچاتے ہیں. جو لوگ نہیں واقف ہیں مجھ جیسے لوگ بھی بار بار راؤنڈ باتیں کر کے لوگوں کا برباد کر رہے ہیں. کیا ہوتی ہے یہ عامہ جہتی شخصیت؟ ہم کہاں سے لائیں کہ تصور تو آ گیا ہمارے پاس، پھر ہمارے اسکولوں کا کوئی ماحول نہیں بدلا، کتابیں بدل گئی، نہ ٹیچر بدلا نہ بچہ بدلا. یہ جو کیفیت ہماری ہے، تصورات نظریات اپنی جگہ سب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. انسان ہر مرتبہ سوچتا ہے کہ آج جو کچھ غلط ہے کم سے کم کل ایسا غلط نہ ہو، ایسا سوچتا ہے انسان. تو ہر فیلڈ کے اندر ایسا سوچا جاتا ہے آج جو کچھ کمزوریاں اور کمیاں ہیں کل ان کمیوں کو اور کمزوریوں کو ختم کیا جائے. ابھی آپ جو جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں خود بھی ہائی اسکول میں جو ہے یہ رپورٹ بنانا ہے وہ رپورٹ بنانا ہے، نمبر جب یہ اس میں نہیں آتا ہے، یہ اس میں ڈالنا ہے، یہ اس میں ڈالنا ہے، ہیڈ ماسٹر کو اس میں ڈالنا ہے. اتنی بڑی کارروائیاں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اہدا والے بولتے ہیں کہ اخلاقی اقدار اور جو ہے معیار تعلیم کی بات کرنے کے لیے ہمیں نہیں چلاتے ہیں. آپ کر رہے تو کوسا پسینہ پورا بن جاتا اور کوسا پسینہ باقی ہے اور آپ کے بعد وہاں نہیں مار پاتے. بعض وقت ہم ہماری کو کام کو ہماری سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اکثر ہم ہماری کر کے تھک جاتے ہیں، کام کر کے تھکتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے پاس رزلٹس بھی آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اتنی خوشگواری کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دینے کا کوئی راستہ ہم بنائیں کہ ہم یہ کام خوشگواری کے ساتھ کر سکیں. دیکھیے ابھی یہاں مخصوص مسائل آدابات کے جو ہے برادر نے بتائے تھے، صدر صاحب نے، ایجنسی ایریا، ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ، اکیڈمک پرابلمز، تمام چیزیں جو ہے تمام چیزیں دوسرے کا بھی ہیں. اب آپ کیسے راضی کریں گے؟ جن کو تنخواہ گورنمنٹ دے رہی ہے وہ راضی نہیں کر سکتے ان کو. آپ ان کو چیک لائن کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کو ضمیر کو بیدار کرنا چاہیے. ضمیر جو ہے ٹیچر کا بھی ہوتا ہے، ضمیر سماج کا بھی ہوتا ہے. ہم اکثر ڈر جاتے ہیں. ابھی ممتاز صاحب بول رہے تھے کہ ہم ایس ایم سی کو بلائے، لیڈری کرتے لوگ آتے آ کے جو ہے ہم نہیں بول سکتے مگر ہم ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھ کے لڑ سکتے. ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ جائیں یہاں پہ آنے کے بعد میں ہیڈ ماسٹر، میرا ہیڈ ماسٹر نہیں بن جائے. پہلا پرابلم یہ تھا. ٹیچر بولتے صاحب اس کو بلا رہے تھے، بلا رہے تو ہمارا دم جان کھا رہا تھا. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہوں، ہم جو کرنا ہے ہم نہیں کر رہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک مصیبت ہمارے کم مسلط کر دیتا. اگر کسی کا ساتھ یہ سمجھو اس کو جس واسطے بلا وہ کام نہیں کرتا ہوں، اس کو جو سمجھ میں آئے وہ کرتا. تو یہ سماج کی جو بے تکا پن ہے ہمارے سماج کا، بھائی حج کے اندر جو ہے اب آپ بتانا پڑے گا میں حاجی ہوں. پرابلم ہے وہاں پر جو ہے ان کے انتظامیہ کے لیے
कोई काम करते हैं, उन कामों पे हमारे लोग कैसी मुसीबत खड़ा करके मालूम है। दुनिया के दीगर कई ममालिक के लोगों को देखा, बोले तो बात उन लोगों को या तो खाना साफ करके औरत सुने आता, अपने लोगों को सुने नहीं आता, सुनना ही नहीं चाहते, पहली बात सुने। उसके बाद बोलता भाई ये बंद कर